ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم ایڈورسٹی کوشنٹ کہتے ہیں. جیسے ایک چیز آئی کیو ہوتی ہے, انٹیلیجنٹ کوشنٹ. ایک ای کیو ہوتا ہے جیسے ایموشنل کوشنٹ, اور ایک چیز ہوتی ہے ایڈورسٹی کوشنٹ, جب کوئی بات بگڑ جائے. تو ایڈورسٹی کو کیسے فیس کرتے ہیں, اس کا دار و مدار اس چیز پہ ہے کہ ہماری زندگی کیسے گزری, کیا ہم نے کوئی ایڈورسٹی فیس کی, کیا جب ہم 1 سال کی عمر میں دودھ کے لیے روتے تھے تو ہمارے ماں باپ بھاگ دوڑ کرتے تھے, کیا ہر کھلونا جس کی طرف ہم انگلی کرتے تھے وہ مل جاتا تھا, کیا ہمارا ہوم ورک ہماری ماں کرتی تھی, کیا ہر چیز ٹیکن کیئر آف تھی. تو پھر آپ کا ایڈورسٹی کوشنٹ بہت نیچے ہوگا. اور اگر بچپن میں ہی مشکلات چھوٹی موٹی مشکلات میں کہ بچے کو دودھ پینا ہے اور وہ رو رہا ہے, اور ماں تحمل سے اپنا دودھ کا جو پروسیس ہے وہ تیار کر رہی ہے, فیڈر بنا رہی ہے, اپنے کام بھی کر رہی ہے, کوئی بھاگ دوڑ نہیں مچی ہوئی کہ ہائے میرے بچے کو کیا ہو جائے گا, تو بچہ تھوڑا رو رو کے ہچکیاں لے لے کے آنسو بہا کے جب اس کو دودھ ملے گا تو زیادہ مزہ آئے گا. لیکن آپ میں سے کتنے ہیں, ادھر والے اور ادھر والے بھی بتا دیں اور ادھر والے بھی بتا دیں, کہ کتنے ہیں کہ جن کو کبھی ٹیسٹ اینڈ ٹرائی کیا گیا؟ کوئی بھی نہیں. ہمیشہ پیچھے 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 پھرنا, کھانا کھا لو, یہ کر لو, فلاں چیز کر لو, فلاں چیز کر لو, نہا لو, وہ کہتے جی 200 روپے لاؤں گا, تو ماں باپ 200 روپے دے کے تو نہلاتے ہیں. ہیئر کٹ کرنی ہے 500 روپے لوں گا, فلانے چیز کا اتنے پیسے ہوں گے. میں ریکمینڈ نہیں کر رہا ہوں کہ 200 روپے دے کے بچے کو نہلانے کے لیے کہیں, میں اس پہ میں اظہار افسوس کر رہا ہوں کہ والدین بچے کو بہلانے کے لیے ٹیبلٹ پکڑا دیتے ہیں کہ اس پہ تم وہ کچھ نہ کچھ دیکھتے رہو اور رونا دھونا نہ کرو. تو بچے کا جو رونا دھونا ہے, کیونکہ 1 سال کا بچہ تو رونے دھونے کے ذریعے ہی احتجاج کر سکتا ہے یا اپنی بے صبری کا اظہار کر سکتا ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ یہ بات کہ آپ نے جو دودھ کا فیڈر تیار کرنا ہے, اگر اس میں 3 منٹ کی تاخیر ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں, کوئی خرابی ہو جائے گی. وہ ایک تجربے سے گزرے گا کہ اچھی چیزیں انتظار کے بعد ملتی ہیں. پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک بہت بڑا ایکسپیریمنٹ ہوا تھا جسے مارش میلو ریسرچ کے نام دیا گیا. مارش میلو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جیلی ٹائپ چیز ہوتی ہے جس پہ چینی کے دانے دانے لگے ہوتے ہیں. آپ سب نے وہ کھایا ہوگا, پتہ نہیں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں. تو مارش میلو ریسرچ جو ہے وہ یہ کہتی ہے, جو کہ 50 سال پہلے تقریباً ہوئی تھی, کہ ایک سائیکالوجسٹ نے اپنے خاندان کے اور کچھ دوسرے بچے اکٹھے کیے جن کی عمر 6, 7, 8, 9 سال کے درمیان تھی, اور ان کو ایک کمرے میں اکٹھا کر کے 1 درجن بچوں کو کہا کہ میں آپ کو 2 مارش میلو دے رہا ہوں فی بچہ ایک پلیٹ میں رکھ کے, اور اس کے بعد میں باہر چلا جاؤں گا اور 15 منٹ کے بعد میں واپس آؤں گا, تو جن کے ابھی دونوں مارش میلو ان کے پاس ہوں گے ان کو میں 2 اور دوں گا, جن کے مارش میلو 2 میں سے 1 بچا ہوگا اور 1 وہ کھا گیا ہوگا, اس کو میں 1 اور دوں گا, اور جو کھا چکے ہوں گے ان کو کچھ نہیں ملے گا. تو 15 منٹ کے بعد کیا نتیجہ نکلا ہوگا؟ کچھ کھا گئے, کچھ نہیں کھایا, کچھ نے 1 کھایا. یہی ہو سکتا ہے نا, 3 پاسبلٹی, یہ 3 چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ایسا ہی ہوا. تو وہ انڈر کیمرہ تھا سارا کام, اور انہوں نے کچھ نتائج اخذ کیے کہ کچھ بچے صبر کر سکتے ہیں, انتظار کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کرتے, کچھ درمیانہ سا صبر کرتے ہیں. پھر انہوں نے ان بچوں کو 25 سال فالو کیا, ان بچوں کی پیروی کی, ان کے پیچھے چلے کہ ان بچوں کا کیا بنا. تو آپ مجھے کچھ بتا سکتے ہیں, کیونکہ کہانی خود بخود اپنا موڑ لے رہی ہے, تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلا ہوگا
جنہوں نے دونوں مارش میلو سنبھال کے رکھے ہوئے تھے تو وہ 4% میں آ گئے، جنہوں نے ایک سنبھال کے رکھا تھا اور ایک کھا لیا تھا وہ 16% میں آ گئے، اور جنہوں نے دونوں کھا لیے تھے وہ 80% میں آ گئے، یعنی پسماندگی میں نیچے چلے گئے۔ لیکن پھر انہوں نے انڈر کیمرہ دیکھا کہ جو بچے مارش میلو سنبھال کے رکھ رہے تھے تو وہ اپنی توجہ مارش میلو سے ادھر ادھر کر رہے تھے، وہ اس کو نہیں دیکھ رہے تھے، وہ کہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، اور ان کا جو دھیان تھا وہ اپنے دھیان کو کہیں اور لگانے کی طرف تھا، کوئی گنگنا رہا تھا، کوئی کسی سے باتیں کر رہا تھا، اور جو لوگ کھا گئے تھے وہ پہلے اسے گھور کے دیکھ رہے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ گھور کے دیکھتے دیکھتے جب ان کا غصہ زیادہ بڑھ گیا تو پھر کھا گئے۔ پچھلے دنوں کترینہ کیف اور سلمان خان کو میں نے ایک کامیڈی پروگرام میں دیکھا، کپل شرما شو میں دیکھا، تو وہ وہاں کچھ ایسا ہی کو پروگرام چل رہا تھا کہ کوئی کیک یا پیسٹری یا اس طرح کی آئٹم ان کے سامنے پیش کیے گئے، اور سلمان خان نے کھانے شروع کر دیے اور کترینہ نے کہا کہ نہیں تھینک یو۔ تو سلمان خان نے فٹافٹ کھانا شروع کر دیا اور کترینہ نے وہ نہیں کھایا، تو کہتی کہ میں اس سے باتیں کرنا چاہتی ہوں، پیسٹری سے باتیں کرنا چاہتی ہوں، کیک سے میں باتیں کرنا چاہتی ہوں، اور اس نے باتیں کرنا شروع کی کہ دیکھو تم پریشان نہ ہونا، میں تمہیں نہیں کھاؤں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں ریجیکٹ کر رہی ہوں، میری ضرورت ہے کہ میں تمہیں نہ کھاؤں، میں تمہیں پھر کبھی کھا لوں گی، تم دل چھوٹا نہ کرنا۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے تو وہ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ کر رہی تھی، اور اس نے کہا کہ میں پھر بھی کبھی موقع آ جائے گا، ابھی تو کوئی موقع نہیں ہے پیسٹری کھانے کا، اور اس نے ایک چھوٹا سا لیکچر پیسٹری کو دیا اور پروگرام آگے بڑھ گیا کپل شرما شو میں۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی بڑی حتمی ضرورت ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا ویٹ مینٹین کرنا ہوتا ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ رستہ نکالتے ہیں اپنے ویٹ کو مینٹین کرنے کے لیے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ پورشن کنٹرول سیکھ لیتے ہیں، بعض اپنی اس حص پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ انہیں بے صبرا بنا رہی ہوتی ہے، اور سب سے جو بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے دماغ کی پروگرامنگ ایسی کی جائے کہ جن چیزوں کا آپ کو نقصان ہوتا ہے ان چیزوں کے حوالے سے بھی اپنے دماغ میں ایک اتنا انتظام کریں کہ جب آپ اس کے خلاف چلیں تو وہیں سے احتجاج ابھرے جہاں کریونگ ابھر رہی ہے، یعنی جہاں شراب کے لیے یا نشے کے لیے یا کھانے کے لیے جہاں سے کریونگ ابھرتی ہے اس کے ارد گرد بند باندھا ہو، اور وہ بند ہو ان معلومات کا، ان واقعات کا، ان نقصانات کا جو آپ اٹھا چکے ہیں، جسے ہم انٹرونشن ڈیٹا کہتے ہیں۔